الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حدیث نمبر 110۔ قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی حصین عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسموا باسمی ولا تکتنوا بکنیتی، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ ومن رآنی فی المنام فقد رآنی، اور جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا تو یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ ومن کذب علی متعمدا، اور جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس میں پہلی بات کیا ہے کہ میرے نام پر نام رکھ سکتے ہو۔ کچھ روایات ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے آپ کے نام پر نام رکھنا بھی منع تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی۔ لیکن کیا فرمایا کہ میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، جس کی دو وجوہات شارحین نے لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر بیٹے کا نام قاسم تھا، تو اس پر کنیت رکھی گئی کہ قاسم کے والد، قاسم والے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تقسیم کرنے والے ہیں، تو گویا اس صفت کو مد نظر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ تو چونکہ ابو القاسم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لہذا یہ مناسب نہیں تھا، ادب کے خلاف تھا کہ کسی اور کی بھی یہ کنیت ہو۔ تو یہ آگے تفصیل کے ساتھ کتاب الادب میں امام بخاری رحمہ اللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ خلاصتاً یہی سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنا بھی جائز ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اسی طرح سیدنا علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا، تو اس وقت بھی یہ معروف تھا، اور اب تک الحمدللہ لوگ اپنے نام اور اپنے بچوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر الحمدللہ رکھ رہے ہیں۔ کنیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رکھنا جائز ہے۔ تیسری بات یہاں آپ نے کیا فرمایا، وَمَن رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ یہ بہت زیادہ تفصیل طلب مسئلہ ہے، اختصار کے ساتھ ہی اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ آج کل ہمارے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ لوگوں نے شاید اصل ہی اس کو بنا لیا ہے۔ کئی لوگ آپ کو ملیں گے، کیا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے؟ آپ آگے سے کہتے ہیں نہیں ہے، پھر تو آپ کے اعمال صحیح نہیں ہے، دوبارہ نظر ثانی کرو، آپ کو بھی تک زیارت ہی نہیں ہوئی۔ تو کیا زیارت کا ہونا یہ ہی ایمان کی نشانی ہے؟ نہیں، ایسا تو کہیں مذکور نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر زیارت کے حوالے سے بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کے لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ آپ کو نظر آئیں گے، جی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 80 مرتبہ زیارت ہوئی ہے، مجھے زندگی میں 100 مرتبہ آپ کی زیارت ہوئی ہے، میں تو روزانہ ہی آپ کو دیکھتا ہوں۔ تو ایسے افراد سے فوراً پوچھ لینا چاہیے کہ حلیہ کیسا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم نے مان لیا، لیکن حلیہ بتائیں، آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا؟ یہ ایسے بے وقوف لوگ اور جاہل لوگ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کا بھی نہیں پتہ، اور آپ اگر پوچھ لیں تو آپ کو یہی بیان کریں گے، جی بہت لمبی داڑھی تھی، لمبا سا کوئی چوغا پہنا ہوا تھا، بڑے لمبے لمبے بال تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو ہے وہ ساری کی ساری داڑھی مبارک سفید تھی، اسے کہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ نہیں تھا، لہذا آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے۔
اس لیے احباب سے گزارش کروں گا، ایک کتاب الرسول کأنک ترا عربی کے اندر یہ کتاب چھپی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے اسی شہر سے مکتبہ دارالاسلام کی طرف سے آئینہ جمال نبوت کے نام سے وہ چھپا ہے۔ اس کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تھا کیا۔ اور تیسرے نمبر پر خواب کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں آپ کو دیکھا، اور پھر مختلف قسم کی وہ باتیں کہتے ہیں، جو بات قرآن و سنت کے خلاف ہوگی، خواہ ایسے آدمی کو 1000 مرتبہ بھی زیارت ہو جائے، وہ بات قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دین کا جو تکمیل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکی تھی۔ مثال کے طور پہ ایک پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو آپ نے مجھے خواب میں جب زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، تو آپ نے کہا کہ آپ نے اب اتنے اعمال کر لیے ہیں، اتنے لوگوں کو آپ نے ہدایت کی طرف جو ہے وہ آپ لے کر آئے ہیں، لہذا آپ کو آج سے نماز معاف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک تبلیغ کرتے، آپ کو نماز معاف نہ ہوئی۔ صحابہ کرام پتہ نہیں کتنا کچھ انہوں نے اپنا دین اسلام کے لیے وقف کر دیا، جان مال اولاد سب کچھ وقف کر دیا، حتیٰ کہ اپنے والدین کو بھی بلا دیا دین اسلام پر، اتنے جان نثار تھے، ایک نماز بھی ان کو معاف نہیں ہوئی۔ اور آج کا آدمی یہ کہے کہ مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے لہذا مجھے نمازیں معاف ہو گئی ہیں، یقینی طور پر ایسا آدمی 100% جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب، یعنی خواب میں کسی کو زیارت ہو، بالکل وہی صورت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ احادیث سے ملتا ہے، تو یقینی طور پر ایسے آدمی کو زیارت ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور ایسی زیارت سے یقینی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی وہ خود کہے گا کہ کسی شریعت کے خلاف چیز کا آپ نے حکم دیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خواب کے حوالے سے ایک بڑی ہی احتیاط طلب روایت صحیح بخاری میں ہی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تحلم بحلم لم یرہ، جس نے کوئی ایسا خواب بیان کیا کہ جو اس نے دیکھا نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل، کل قیامت کے دن اسے جو کا دانہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے درمیان گرہ لگاؤ، ولن یفعل، اور وہ ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکے گا۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے، والعیاذ باللہ، ایسے لوگ جو جھوٹی خوابیں بیان کرتے ہیں اور انہی خوابوں کی بنیاد پر وہ مختلف لوگوں کو، سادہ قسم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات یہاں سے یہ سمجھیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ بالکل حرام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے اس کی بڑی خوبصورت ترتیب ہے۔ باب کیا قائم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ ہے۔ اس میں 4 روایات امام بخاری لے کر آئے، آپ نے چاروں سماعت فرما لی ہیں۔ ان چاروں کا خلاصہ بہت خوبصورت ائمہ حدیث نے بیان کیا۔ کیا کہا؟ پہلی حدیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ والی بیان کی، جس سے باب کی مطابقت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی، جس سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھی، جس سے کیا پتہ چلا کہ صحابہ کرام حدیثیں بیان کرتے تھے لیکن کثرت کے ساتھ احادیث بیان نہیں کرتے تھے۔ تو گویا یہاں سے یہ ساتھ پتہ چلا کہ یہ سمجھنا کہ صحابہ نے احادیث بیان ہی نہیں کی، یہ بات غلط ہے۔ چوتھے نمبر پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لے کر آئے، جس سے کیا سمجھ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا خواب کے اندر وہ بھی حرام ہے، اسی طرح بیداری کے اندر جھوٹ بولنا یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ بڑی حسن ترتیب کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے 4 روایات نقل کی ہیں۔ ایک آخری بات ان چاروں روایات کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جھوٹ بولنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کی آیات، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شاہد ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور جو آدمی جھوٹ بولتے رہتے ہیں ایسے لوگ یقینی طور پر نافرمان ہیں، اور نافرمان لوگوں کا ٹھکانہ آپ جانتے ہیں جہنم ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جھوٹ بولنا تو ویسے ہی حرام ہے،
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے الگ سے یہ 4 روایات کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جھوٹا آدمی اگر وہ جہنم میں جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ جہنم میں جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والا آدمی جہنم میں جائے گا اور اس کا وہی ٹھکانہ ہوگا، وہ وہاں سے نکل نہیں سکے گا، کیونکہ روایت کے الفاظ میں آپ نے پڑھا فَلْيَتَبَوَّأْ، جس کا مطلب ہوتا ہے جگہ بنا لے، اور مسند احمد کی روایت بھی بار بار وہ اس کے الفاظ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، یُبْنَىٰ لَهُ بَيْتٌ مِّنَ النَّارِ، کیسے آدمی کے لیے جہنم میں گھر تیار کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی دوسری روایت میں الفاظ کیا ہے کہ مجھ پر جھوٹ بولنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ آپ پر جھوٹ بولنے کے ساتھ دین کا کوئی حکم، دین کا کوئی مسئلہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ سارے بات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم جب بھی کوئی حدیث پڑھیں یا سنیں، سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں کہ کیا یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر وہ واقعی فرمان ہے تو پھر اس پر عمل بھی کریں اور اس کو سمجھیں بھی اور اس کو آگے بھی پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔